وصف اس طرح کے اوصاف عمدگی جس شخص کے اندر ہوگی وہ سید کہلائے گا، قطع نظر اس کی کہ وہ کون ہے۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ایسا سید ہے، نبی کے لیے بھی سید کہا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نصوص ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد پر، اپنے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں سے متعلق سید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب دیکھو جیسے ایک حدیث آتی ہے المستدرک علی الصحیحین کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب معرفت الصحابہ، اس میں وہ حدیث ہے، حدیث سندن صحیح ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو ہے امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس کو نہیں لائے ہیں، ولم یخرجہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہاشمی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا کہ سید الشہداء۔ اس حدیث کی پورے سیاق سبا اس کی معنوی قوت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق سماجی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ہاشمی ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے اندر جو وصف تھا ایک بحیثیت ایک مجاہد ہونے کا، اس وجہ سے آپ کو سید کہا گیا، اور بلکہ آپ سید الشہداء ہیں۔ آپ ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے، سنن میں، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، وہ قابل احتجاج ہے، اس معنی میں صحیح۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ بھی اس حدیث کی روات میں سے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، اس پر جو ہے مکمل ایک جو ہے درس ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایڈٹ کر کے جو ہو کر کے وہ آ جائے گا یوٹیوب پر انشاءاللہ۔ دارالہدیٰ اڑپی میں میں نے درس دیا تھا اس تعلق سے، سید شباب اہل الجنہ، اس کا معنی مفہوم وغیرہ سے متعلق وہ درس آ جائے گا۔ لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام نے سید کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق وصف سے ہے، ایمان سے متعلق ہے، یعنی ایمان سے متعلق ان کے اندر کی جو فضائل ہیں وہ ان کے اندر اس قدر موجود ہیں کہ دیگر لوگوں پر فوقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نص سے ثابت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے فضل ان کے لیے۔ تو ان کے لیے جو سعید کی جو بات آئی ہے وہ ایمانی وصف کی وجہ سے، نہ کہ خاندانی وجہ سے، بالکل واضح ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلح میں، صحابی رسول ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ، بصرہ میں انتقال ہوا تھا ان کا 51 ہجری کو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنبر، آپ ممبر پر تھے، اور والحسن ابن علی الی جنبہ، اور آپ کے بازو میں حسن ابن علی بھی تھے، حسن حسین نے حسن۔ احادیث میں سید کا جو لفظ آیا ہے حسن کے لیے 2 مرتبہ اور حسین کے لیے 1 مرتبہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں شیعہ یعنی حسین کے اولاد کے لیے سادات کہتے ہیں اور حسن کے اولاد کے لیے اشراف کہتے ہیں، فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سید کا لفظ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کے لیے کہا ہے، حسن کے لیے 1 مرتبہ حسین کے لیے کہا ہے۔ حسن کا مقام حسین سے زیادہ ہے یقیناً شرعی نقطہ نظر سے، رضی اللہ عنہما۔ آپ علیہ السلام نے جو حسن ان کے بازو میں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، صغار صحابہ میں سے وہ، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر کے تھے، 10 سال کے اندر تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید۔ حدیث کے ایک لفظ پہ غور کیجیے، یہ جو لفظ، یہ جو کلمہ ہے اللہ کے رسول کا، یہ جو حدیث ہے بہت جامع ہے۔ اس حدیث سے محدثین نے اتنے مسائل اس نے بات کی، ماشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی جو ہے اس کو ایکجا کر دیں، اس پر جو ہے ایک 20-30 صفحے کا مقالہ لکھ دیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہو جائے گی۔ یعنی کتنے جامع کلمات ہیں، دیکھیں، یعنی کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں، کئی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یعنی جو کئی باطل فرقے ہیں نا، جو صحابہ کی تکفیر وغیرہ بھی کرتے ہیں، جو علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان میں پھر بعد میں بھی جو کچھ اختلافات تھے، جو 2 زمرے ہو گئے تھے، دونوں کو مسلمین کہا اللہ کے رسول نے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔
یعنی دونوں کو مسلمان ہی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے۔ بہرحال یہ بہت جامع حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جو سید کی جو بات کہی، کیوں؟ آگے کے اس وصف کی وجہ سے کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ جو دو ایک بڑی جماعتوں میں اصلاح کا جو اب ذریعہ بنے، جو عام الجماع قرار دیا اس کو، بہت خوش آئند بات تھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اس وصف کی وجہ سے وہ سید ہیں۔ وہ یہ ایک عام آدمی دونوں میں نہیں ملا سکتا، دونوں میں متفق شخصیت ہو، اس قدر عظیم شخص ہو۔ ایک شخص بالکل معمولی قسم کا انسان ہے، معمولی مرتبے کا آدمی ہے، میں ذات پات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علم، اس کے اوصاف وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تنازلی اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ تنازلی اختیار کر سکتا ہے، دوسرا کیا کر سکتا ہے وہ؟ لیکن ایک بہت ہی باوصف آدمی ہے، کئی اس کے اندر قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر پکڑ بھی ہے، اور وہ خود فائق ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے امت مسلمہ کے بہبودی کے لیے، اس کے لیے میں تنازلی اختیار کرتا ہوں، تو بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو سید کہا۔ اس کا بھی تعلق خاندان سے نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے پورے ذخیرے احادیث میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو بنو ہاشم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہوں، یا کسی نے انہیں سید پکارا ہو، ایسی بات ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یہ ایک متفقہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے سید ہوگا، یہ ایک متفقہ بات ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ دلیل لا کے دے، دلیل ہے ہی نہیں اس تعلق سے، ان نصوص کی بنیاد پر تو ثابت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم آگے کچھ اور باتیں پیش کریں جسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان نصوص کی بنیاد پر تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کا ہے، وہ اپنے تعلق سے باقاعدہ نسب بھی رکھتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ یہ عام بات، بڑی بات ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کو سید کہا ہے، تو کیا وہ آپ کے گھرانے کے ہیں کیا؟ ہرگز بھی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو ابو بکر عمر، وہ قریشی ضرور ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے نسب نامے کو آپ کے، اس تعلق سے جو شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں، سب سے دور کا اگر دیکھیں گے تو بنو تیم ہے۔ صحابہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین میں، بالخصوص خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق بنو تیم سے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنو عدی سے ہیں۔ آپ دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں، وہ اور اس کے کئی روات ہیں، اس میں سے علی بن ابی طالب بھی ہیں صحابہ میں سے اس حدیث کی روایت، بلکہ علی بن ابی طالب جو ہے مطلب ان کی جو روایت زیادہ صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اذ طلع علینا ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر وہاں سے آئے، ابھی آگے مجلس میں بیٹھے نہیں، مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کہ یا علی ھذانی، کون؟ ابو بکر عمر، یہ دونوں ھذانی سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں یعنی اس دنیا میں وہ مسلمان جو ادھیڑ عمر میں انتقال ہوئے ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، من الاولین الی الاخرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں حسن حسین بھی آ جاتے ہیں، اس میں فاطمہ بھی آ جاتی ہیں، سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، یہ بھی حدیث کا لفظ ہے، سوائے انبیاء کے اور رسولوں کے جتنے بھی مسلمان ہوں گے کل کائنات میں جو ادھیڑ عمر میں اس دنیا میں انتقال ہوئے ہیں، سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی لا تخبرہما، یہ سنن ترمذی کا الفاظ ہے، خبر مت دو ان دونوں کو۔ سنن ابن ماجہ میں یہ زائد ہے کہ ما دام حیین، جب تک وہ زندہ ہیں انہیں خبر مت دو۔ اس کی مختلف باتیں کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے عجب نہ آ جائے، یا کوئی بھی بات ہو اللہ کی طرف سے اتنی بات ہے کہ آپ کے علم میں بات ہو، لوگوں کے مسلمانوں کے علم میں بات آ جائے، ان کے علم میں بات نہ ہو، ایک جو سرپرائز والی بات ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن ان کے لیے، واللہ اعلم۔ یہاں دیکھیے ابو بکر عمر کے لیے سید کہا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی متفقہ طور پر وہ آپ کے خانوادے کے نہیں ہیں، قریشی ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں۔ اب دیکھو ایک اور بات میں بتلاتا ہوں آپ کو، ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ابو سعید الخدری اس کے راوی رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب الاستئذان میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے کتاب الجہاد میں موجود ہے۔ وہ جو معروف واقعہ ہے جو خندق کی جو جنگ تھی، خندق کی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول گھر آئے اور آ کر کے جنگی لباس نکالنا چاہا تو جبرائیل آئے، اور اسی کو باب جبرائیل ہے نا مسجد نبوی میں، اسی مناسبت سے ہے، وہاں سے وہ آئے تھے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یہ جنگی لباس مت اتاریے، اب بھی بنو قریظہ کا جو کام باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو وہاں پر کہہ دیتا ہے آنے کے لیے۔
ہم جانتے ہیں تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، سیرت کا ایک بڑا واقعہ ہے، اس سے کئی مسائل جو جڑے ہوئے ہیں. اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آخر میں بطور حکم کے انہی لوگوں نے تسلیم کیا تھا بنو قریظہ کے. آپ کو لایا گیا تھا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے زخمی تھا. آپ کو جب لے کر آیا گیا تو آپ علیہ السلام پہلے ہی سے بنو قریظہ میں موجود تھے، کئی صحابہ موجود تھے. جب آپ کو لایا گیا تو پہلے سے آپ طے شدہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو لایا گیا. جب انہوں نے ان کو حکم مانا تو لایا گیا ان کو. آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو دیکھ کر کے کہا کہ قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم. سید آپ کیوں، ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں. اس کا تعلق وصف سے ہے، سماج سے، خاندانی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی خاندان سے تعلق نہیں ہے. بالخصوص رسول اللہ کے گھرانے پر سید کا لفظ منطبق ہوتا ہے ابداً. نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے فہم سے ثابت ہے، نہ محدثین نے کبھی ابواب قائم کی ہیں، نہ سیرت نگاروں نے کبھی اس تعلق سے لکھا ہے. میں اتنے یقین سے آپ کو بتلا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. بلکہ اتنی ہی نہیں، ایک حدیث آتی ہے، صحیح ایک اثر آتا ہے عمر بن خطاب کا، صحیح بخاری میں، کتاب مناقب الانصار میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، یعنی بلالن، کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں اور ہمارے ایک اور سید بلال کو انہوں نے آزاد کیا ہے. ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں. اگر کوئی رسول اللہ کے گھرانے کا ہے مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، ممکن ہے وہ کافر بن چکا ہو، مرتد ہو چکا ہو، یا جو ہے بس ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی عبادتیں انجام نہیں دیتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے. کہاں وہ، کہاں بلال. اللہ اکبر. بات آ جاؤ گے آپ کو. تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی مطلب خبر پرستوں کو وغیرہ وغیرہ، انہی میں یہ جنون ہے سید کا، انہی میں جنون ہے ہاشمیت کا. اسی بنیاد پر یہ کرسیاں حاصل کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کو اعزازات ملتے ہیں کہ ہم سید ہیں. پہلے کس نے کہا کہ رسول اللہ کے گھرانے پر سید کا لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا. آپ اپنے آپ میں سید بولیں کوئی بات نہیں، سب مسلمان سید ہیں، لیکن رسول اللہ کے گھرانے کو جوڑنا کہ جو ان کے گھرانے کا ہوگا وہ سید ہوگا. پہلے تو نسب نامہ پیش کرے، وہ پیش کر بھی لے تب بھی سید اسی کے لیے ہوگا. یہ کس نے کہا؟ ایک شرعی مسئلہ ہے. پھر عام طور پر جو خاندانی طور پر جو سید خاندان جو چل رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے لیے سید رکھ سکتے ہیں. اپنے بعض حلقے میں تعارف کے لیے ہم سید ہیں، لا باس، کوئی بات نہیں، سب مسلمان سید ہیں. وہ کچھ خصوصی طور پر اپنے آپ کے لیے سید کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اس سے رسول اللہ سے جوڑو نا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کی ہیں، یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گھرانے پر سید بولا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوص کی بنیاد پر. ورنہ یہ نصوص کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ تو سید کا تعلق ایک وصف سے ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر. بلکہ ہمیں ایسے نصوص ملتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ایک کافر کے لیے، ایک منافق کے لیے سید کہنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے. جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایک غیر مسلم کے لیے سید کہیں آپ. مسٹر وغیرہ جو لکھا جاتا ہے یا مار وغیرہ کے ساتھ شارٹ فارم میں کسی کے نام کے ساتھ عربی میں سید لکھیں، سیدی لکھیں، جائز نہیں کسی غیر مسلم کے لیے، ابداً ہرگز بھی جائز نہیں کسی غیر مسلم کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی منافق کے لیے. سنن ابی داؤد کی کتاب کتاب الادب، سندن حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی ہیں برید الاسلمی رضی اللہ عنہ، مرو میں انتقال ہوا ان کا، پورا خاندان وہیں بلا بڑا ان کا، 62 ہجری میں انتقال ہوا تھا ان کا، خراسان میں جا کر کے رہ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سید، الفاظ دیکھو آپ، لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید نہیں کہنا چاہیے. فإنه إن يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگر تم منافق کو سید کہو گے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غضبناک کر دو گے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور تم اس کو سید کہتے ہو. کہا کہ جائز نہیں ہے. اگر تم رب العالمین کے ہاں غضب نہ، وہ مغضوب علیہ شخص ہے، وہ تم اس کو سید کہتے ہو کس معنی میں؟ تو تم اللہ کو غصہ، اللہ کے لیے غضبناک غصہ دلانے کے برابر ہوگی یہ چیز. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سب کے سب سید ہیں،
وہ حسن حسین ہوں، وہ ابو بکر عمر ہوں، وہ آج کے دور میں ایک شخص اسلام قبول کیا ہو وہ بھی سید ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. آج اسلام قبول کیا ہے وہ، بعد میں اس کی شادی کی، بعد میں اس کے بچے ہوئے، اس نے اپنے بچوں کے لیے سید کر رہا، لا باس، کوئی حرج نہیں، سب مسلمان سید ہیں. اسی لیے 10ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین علامہ بقاعی رحمہ اللہ، وہ جو کیا کتاب ہے ان کی، الدرر فی تناسب الآیات والصور، نہیں نام غلط، نظم الدرر، ان کی جو کتاب ہے میرے پاس المکتبۃ شاملہ میں موجود ہے، منگوایا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یعنی یوسف علیہ السلام اور امرأۃ العزیز دونوں دروازے کی طرف بھاگے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَأَلْفَيَا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں سے متعلق، دونوں یعنی وجدا کے معنی میں، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهُمَا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، سیدہا صرف ایک کی طرف اضافت کی اللہ نے. اس تعلق سے آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام مسلمان اور عزیز مصر کافر، وہ ایک مسلمان کے لیے کیسے سید ہو سکتا ہے، اس کی بیوی کے لیے رہے گا، وہ بھی غیر مسلم تھی. کہا کہ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا سَيِّدَهُمَا نہیں کہا رب العالمین نے، ایسے انہوں نے لکھا. ایک اور نقطہ، مجھے یہ حوالہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پڑھا تھا، لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، اور مجھے کتاب کا نام یاد آ رہا ہے نا، کہ مجھے وہ عالم کا نام یاد آ رہا ہے جس سے میں نے وہ پڑھا تھا، وہ بہت پہلے کی بات ہے. وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ الفیا سیدہا میں انہوں نے جو بات لکھی وہ یہ لکھی کہ وہ سید جو تھا نا، وہ ایک مملوک نہیں تھی یوسف علیہ السلام، جائز طریقے سے آپ کو زبردستی مملوک بنایا گیا، آپ ایک آزاد گھرانے کے فرزند تھے، آپ یعقوب کے فرزند علیہ السلام، آپ کو زبردستی کھینچتان کے بیچا گیا، آپ کو زبردستی مملوک بنایا گیا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کے حوالے سے ثابت کیا قرآن مجید کے اس اسلوب کے ذریعے سے کہ آپ جائز طریقے سے مملوک نہیں تھے، آپ بلکہ جبرن آپ کو مملوک بنایا گیا، اس لیے وہ آپ ان کے سید نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہرحال انہوں نے بات کہی ہے، اس کی وسعت میں اور بھی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہماری موضوع سے متعلق بات یہ تھی کہ ایک کافر، ایک منافق کیسے سید ہو سکتا ہے، وہ تو ایک سید مسلمان ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اضافت اس کی جانب کی، یوسف کی طرف نہیں کی، سیدہما نہیں کہا رب العالمین نے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سیادت ایک اہل اسلام کے لیے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں سب یہ ہیں مراتب کے ساتھ. ابو بکر کا ہم پلہ کون، ہم میں سے نہیں، صحابہ میں سے کون ہے بولیے، ہمارا چھوڑیے. تو پھر ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں، عمر بھی سید ہیں، ابو سعید الخدری جو راوی تھے وہ بھی سید ہیں، اور جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا سعد بن معاذ وہ بھی سید ہیں، حسن حسین بھی سید ہیں، حمزہ بھی سید ہیں، اور ان سب کے سردار اللہ کے رسول بھی سید ہیں، بلکہ آپ سید الناس ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بحیثیت مسلمان سید، بنو ہاشم میں سے کوئی غیر مسلم ہے وہ سید ہو ہی نہیں سکتا. تو سید کا تعلق رسول اللہ کے خانوادے سے نہیں ہے، یہ ذہن صاف کر لیجئے، ہو ہی نہیں سکتا. آج رسول اللہ کے گھرانے کی کوئی بات کرتا کہ میں اللہ کے رسول کے گھرانے کا ہوں، اپنا نسب نامہ پیش کرے یقین کے ساتھ، ہے تو ٹھیک ہے، ہونے کے باوجود وہ سید کہلانا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں بھی ہے تو سید ہے، وہ ہے تو بھی سید ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے لیے سید نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم.